اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میاں بیوی کے جھگڑے کے اسباب، دیکھیں کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں میاں بیوی کی، ہم کو سمجھنے چاہیے۔ میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں۔ جو جھگڑے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھتے نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھو۔ اور کیونکہ دونوں الگ الگ گھروں سے آئے ہوتے ہیں، بیوی الگ گھر سے آئی ہوتی ہے، شوہر کا الگ ہوتا ہے، تو آپس میں جب ملتے ہیں مزاج بھی الگ ہوتے ہیں، ماحول الگ الگ ماحول سے آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے مزاج کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ جھگڑے سے بچا جا سکے۔ تو یہ ایک اسباب ہے کہ ایک دوسرے کو مزاج کو نہیں سمجھتے۔ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، ٹھیک ہے نا، غلطیوں کو معاف کریں، خوبیوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو 10 خوبیاں بھی ہوں گی، وہ خوبی دیکھ لیں۔ بار بار معافی کی غلطیوں کو، اگر کوئی بار بار ماضی کی غلطیوں کو یاد نہ کروائیں۔ اگر کوئی ماضی کی غلطی ہے تو بار بار اس کو یاد نہ کرائیں۔ بیوی کی اچھی عادت بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی آگے بری ہے اچھی بھی کوئی دیکھ لیں، تو اس لیے ماضی کی غلطیوں کو یاد نہ کرائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے خادم کی غلطیاں نبی علیہ السلام 70 دفعہ معاف کرتے تھے ایک دن میں۔ تو بیوی تو زیادہ مستحق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو غلطیوں کو معاف کرتے تھے، تو بیوی زیادہ مستحق ہے معافی کی۔ میاں بیوی کو معاف کرنے کی خصلت اپنائیں، بنائیں۔ حق پہ ہونے کے باوجود بھی معاف کر دینا اچھی بات ہے۔ جنت میں گھر کی بشارت ہے، حق پہ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ معاف کرتے ہیں، آپ حق پہ ہیں، وگرنہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، شوہر اپنی بیوی بچوں کو وقت دے، کاروبار میں زیادہ وقت نہ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نجات تمہاری اسی میں ہے کہ اپنی زبان قابو میں رکھیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس باہر دوستوں کے لیے وقت ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فارغ وقت گھر میں رہتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ بعض اوقات بیوی کو اپنے شوہر کی بری عادت سے پریشانی ہوتی ہے، جیسے نشہ آور چیزیں سے پرہیز نہ کرنا، گالیاں دینا، مارنا، سگریٹ پینا، اس چیزوں سے پرہیز کریں۔ عورتوں کو ان چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، اس لیے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے مرد گھروں میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں تو بیوی کو اس سے چڑ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ بنتی ہیں۔ بعض عادتیں بیویوں کی بھی بڑی بری ہوتی ہیں، گھروں میں نہ رہنا، ہر کام کے لیے باہر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے چلے جانا بلا وجہ۔ عورت کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا، اگر نہ کرے گی تو شوہر کو برا لگتا ہے، جس کی وجہ سے پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ آج عورتیں اپنے شوہر کے مالوں کو ضائع کر رہی ہوتی ہیں، شادی بیاہ پہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح لگا رہی ہوتی ہیں، یہ بھی کرنا ہے کام، یہ بھی کرنا ہے، ہر فضول کام انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کر رہی ہوتی ہیں شوہروں کے، انے واہ سمجھ لیں، کوئی دیکھ نہیں رہی ہوتی، جس طرح دل میں آیا کر رہی ہوتی، اس لیے بھی لڑائی جھگڑے بن جاتے ہیں بعض کا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے میں کہ شوہر کی کہاں پہ غلطیاں ہیں، بیوی کی کہاں پہ غلطی ہیں، دونوں کو کیا کیا کرنا چاہیے جس سے گھر اچھے ہوں، ورنہ اور جھگڑے کے اسباب کیا ہیں ان کو سمجھنا چاہیے ہمیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو بعض کا دونوں کی بلا وجہ فرمائشیں کرتے رہنا، دونوں ایک دوسرے کو بلا وجہ فرمائشیں کرتے ہیں، جھگڑے کا سبب ہے۔ دوسرا سبب دونوں کا آپس میں تعاون نہ کرنا، کاموں میں مدد نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام بھی کرتے تھے گھر میں، آج سے لوگ معیوب سمجھیں اس چیز کو۔ دوسرا مسئلہ، دونوں کا ایک دوسرے سے مشورہ نہیں لینا، مشورہ نہیں لیتے، دوسرے سے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو اہمیت نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مشورے کیے ہیں، نبی علیہ السلام بھی مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو لے کر صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنی بیوی سے مشورہ انہوں نے لیا تھا قربانی کرنے کے موقع پر جانوروں کی، تو نبی نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کیا تھا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ذبح کر دو، تو یہ نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا، وہ سلمہ کہنے لگی ام سلمہ کا آپ خود کریں وہ بھی کر دیں گے، تو انہوں نے بیوی سے مشورہ لیا۔ تو ہمیں بھی لینے چاہیے، دوسروں لوگوں سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں، بیوی سے نہیں لیتے۔ اسی طرح جھگڑے کا دوسرا سبب لعنت کرنا ایک دوسرے کو، یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بری چیز ہے۔ میاں بیوی نرمی سے پیش آئیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کی عزت قدر نہ کرنا، یہ بھی لڑائی جھگڑے کی وجہ بن سکتی ہے۔ بیوی کو نکرانی سمجھنا، بیوی کو نکرانی سمجھتے ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں 2 لوگوں کی دنیا میں بڑی قدر کرو،
ماں اور دوسرا بیوی. شاید کسی کو بیوی کا نام سن کے عجیب لگے. ان کی قدر کرو. دوسرا، عورت اپنے شوہر کے محنت کی قدر کرے، اچھے سے پیش آئے. یہ اچھی عورت ہے، عورت کی نشانی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اور مال کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے. شوہر کی عزت کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ اپنی عزت، پردے سے نکلے. اگر عورت بے حیائی بے پردے سے باہر گھوم رہی ہے، شوہر کی کوئی عزت نہیں کر رہی. عورت کی عزت، عورت کا بے پردہ حیا میں رہنا شوہر کی عزت. اگر عورت ویسے ہی گھوم رہی ہے، غیر مردوں سے باتیں کر رہی، بے حیائی دیکھ رہی ہے، تو وہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کر رہی، شوہر کی عزت کی حفاظت نہیں کر رہی. عورت اپنے آپ کو حیا میں رکھے، دینداری میں رہے، پھر کہا جائے گا کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر رہی ہے. کیونکہ اگر عورت کی بےعزتی ہوتی ہے یا عورت کو پورا نظر اٹھتی ہے تو شوہر پہ بھی عزت پہ فرق آئے گا. اس لیے عورتوں کو ایک خصوصی خیال رکھنا چاہیے.